اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، تو یہ خواہش اس کی اپنی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا چاہا ہے تو اس انسان کو یہ خواہش، یہ تمنا، یہ طلب عطا ہوئی ہے۔ تو پہلے آقا کی طرف سے چاہا گیا ہے کہ اس انسان کو یہ احساس عطا ہو، تو اس انسان کے اندر یہ تمنا جاگتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے اللہ والے بتاتے ہیں کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو آقا نے چاہا تو آپ نے یاد کیا، اور کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ پورا دن گزر جائے اور آقا کی یاد نہ آئے، ہم کسی عمل کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں نہ سوچیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں غور نہ کریں، ہمارے بیک آف دا مائنڈ یہ نہ ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پہ کیسے عمل فرماتے تھے، ہم اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا دن گزار دیں اور ایک لمحے کے لیے بھی کنیکٹیو نہ ہوں، نہ اپنے عمل کے ذریعے، نہ اپنی سوچ کے ذریعے، نہ درود پاک کے ذریعے، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر۔ کیا وجہ ہوئی کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال عطا نہیں ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد عطا نہیں ہوئی، ہمارا دھیان نہیں گیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف؟ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب ہم بے اختیار ہو کے درود پاک پڑھیں، ہمیں ہر چیز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آنے لگیں، ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارا دھیان جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کام کس انداز میں کرتے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ نظر کرم ہے، توجہ ہے۔ اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ آقا نے چاہا تو آپ کو آقا کی یاد عطا ہوئی۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔